اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا جو ہے اس وقت تک قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی جس دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہ کی جائے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور مجھ پر درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کا درجہ جو ہے وہ ضرور دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف احادیث میں درود ابراہیمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اوپر فرشتے جو ہے وہ پھرتے ہیں اور جو انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں دعا کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں کتنا جو ہے ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا کر۔ انہوں نے کہا کہ فرض کیا کہ میں اگر ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہے اپنا دعا کرتا ہوں تو اس میں سے چوتھائی حصہ جو ہے آپ کے اوپر درود بھیجا کروں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کر۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں آدھا ٹائم جو ہے نماز دعا کیا کروں گا اور آدھا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود بھیجا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کر۔ پھر 3/4 کی بات ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ کر۔ تو پھر اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سارا ٹائم جو ہے دعا کی بجائے آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا کہ پھر تمہیں کچھ بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بن مانگے، جو تمہارے دل اور دماغ میں کوئی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری بن مانگے ہی دعا جو ہے وہ قبول کرے گا۔ یہ درود ابراہیمی کی برکات ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے تو فوراً سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے، 10 اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 اس کی برائیاں جو ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بدبخت جس کے سامنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے تو ایسا شخص جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں جس میں درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں رنگ برنگے درود جو آ گئے ہیں، کوئی درود تنجینہ ہے، کوئی اور بڑی ہی مختلف ناموں سے درود ہے، لیکن آپ ہماری جو روٹین میں ہمارے معاشرے میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ بدعات کو اس قدر فروغ دیا جا رہا ہے کہ اصل جو ہے وہ جو ہمارے دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ چھپتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے مختلف قسم کے اپنے پاس سے درود گھڑ لیے ہیں۔ چلیں اس میں بھی ہوتی تو دعا ہے، لیکن ہم نے کون سا درود پڑھنا ہے جس درود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے ہی حکم دیا ہے۔ اگر ہم مختلف قسم کے من گھڑت درود پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کو پڑھیں گے تو اس کی جتنی بھی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری ہوں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے انسان کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 برائیاں معاف ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جب اس صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اب اپنا سارا ٹائم جو ہے آپ کے اوپر درود پڑھا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اب آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے مانگے بغیر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی ضروریات جو ہے وہ پوری فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن مرد یا عورت مغرب کی نماز کے بعد 100 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی 30 حاجتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں پوری فرمائے گا اور 70 حاجتیں جو ہیں اس کی آخرت کے لیے محفوظ کر لی جائیں گی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد جو ہے مجھ پر درود پڑھے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ 30 حاجتیں جو ہے وہ دنیا میں پوری فرمائے گا اور 70 حاجتیں جو ہیں وہ اس کی آخرت کے لیے محفوظ کر لی جائیں گی۔ تو ہمیں زیادہ ٹائم جو ہے اپنی عادت بنانی چاہیے، چلتے پھرتے کام کرتے ہر طرح کے اوقات کے بیچ میں ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہم اپنے درجات کو بھی بلند کریں، اپنی نیکیوں کو بھی بڑھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے جو ہے وہ طلبگار بن جائیں۔ تو اسے جو ہے وہ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے فیملی ممبر کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ وہ سب بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے درود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان درود کے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔